قدرت کے نظام میں ایڈورٹائزنگ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ دنیاوی نظام میں کامیابی مؤثر تشہیر کے بغیر ممکن نہیں۔ حکومتوں کا نظم و نسق چلانے کے لیے محکمہ اطلاعات کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ صوبائی حکومت اور وفاق کا روشن چہرہ اجاگر کرنے کے لیے محکمہ اطلاعات ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ سیکریٹری اطلاعات سندھ رشید سولنگی ایک متحرک اور ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے جب سے محکمہ اطلاعات سندھ میں سیکریٹری کی حیثیت سے چارج سنبھالا ہے، محکمے میں ایک واضح تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ رشید سولنگی تواتر کے ساتھ اخبارات اور ٹی وی چینلز کے دفاتر کے دورے کرتے ہیں، میڈیا کو درپیش معاملات سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ رشید سولنگی بلا شبہ میڈیا اور حکومت کے درمیان ایک حقیقی برج کا کردار ادا کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ ان کی انہی کاوشوں کی بدولت میڈیا اور سندھ حکومت کے درمیان تعلقات میں نمایاں بہتری کے آثار دیکھے جا رہے ہیں۔ جدت گروپ کے ساتھ ان کی ایک تفصیلی نشست ہوئی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا، بہت شکریہ۔ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ جو کہ گورنمنٹ آف سندھ کسی بھی گورنمنٹ کی آنکھ، کان اور زبان کا ایک وہ ہوتا ہے، تو اس کو یعنی کہ جو گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے اپنے لوگوں کے بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، یا جو نئی نئی چیزیں یا جو میگا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس وہ لانچ کر رہی ہیں، ایگزیکیوٹ کر رہی ہیں، جس کے امپیکٹ سوسائٹی پہ بہت پڑ رہے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کرنا جو ہے نا، وہ دیٹ از دا مین ریسپانسبلٹی آف دا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ۔ ہم جب سے میں آیا ہوں، سعید صاحب نے جب یہ چارج سنبھالی تھی، تو میڈیا ہاؤسز اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا گورنمنٹ آف سندھ کے مابین ایک بہت بڑا گیپ تھا کوآرڈینیشن کا، لیک آف ٹرسٹ کہیں، لیک آف کوآرڈینیشن کہیں۔ تو سعید صاحب نے مجھے خصوصی ہدایت دی کہ اس وقت گورنمنٹ آف سندھ کی پبلسٹی اس حساب سے نہیں ہو رہی جتنی گورنمنٹ آف سندھ نے اچیومنٹس کیے ہیں، جتنے پروجیکٹس لانچ کیے ہیں، جتنے ایسے تاریخی اقدامات کیے ہیں، اسٹیپس لیے ہیں جو شاید کسی صوبے میں نہ ہو، تو لیکن اس کی اتنی اشتہار، پبلسٹی، پراپر ٹائمنگ نہیں ہو رہی۔ تو میں نے آتے ہی تمام میڈیا ہاؤسز کے ہیڈ آفس کا دورہ کیا، ان کے سی او سے بات ہوئی، ان کے اونر سے بات ہوئی، ان کے ڈائریکٹر نیوز جو ہیں، کیونکہ ان کا بڑا رول ہوتا ہے، ان سے جا کے ملاقاتیں ہوئی الانگ وتھ مائی ٹیم، میرا ڈائریکٹر جنرل، ڈائریکٹر پریس انفارمیشن۔ یقین کریں کہ وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ ایک پہلا سیکٹری ہے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا کئی سالوں سے، جو ہم نے کوئی کسی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا تھا، کہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ہمارے آفیسز میں آتے ہیں اور ہم سے کہتے ہیں کہ جی آپ کے ایشوز کیا ہیں۔ پہلے تو میں ان کے ایشوز سنتا تھا اور پھر ان کو میں ریکویسٹ کرتا تھا کہ جو گورنمنٹ آف سندھ ایک انقلابی اقدامات اٹھا رہی ہے اپنے صوبے کے عوام کے فلاح بہبود کے لیے، ان کو آپ اجاگر کریں، ان کی پراپر پبلسٹی کریں۔ تو بہت خوش ہوئے، اور میرے اور ان کے انٹریکشن بڑھنے کی وجہ سے ابھی اللہ کا شکر ہے کہ جو پراپر پبلسٹی ہے گورنمنٹ اچیومنٹس کی، انیشیٹوز کی، وہ انکریز ہوئی ہے۔ تمام چینلز والے جو ہے نا، وہ جو ہمارے اچیومنٹس ہیں ان کو وہ دکھا رہے ہیں، اور سندھ کے لوگ یا پاکستان کے یا ایون دنیا میں جہاں جہاں بھی نشریات جا رہی ہے، وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف سندھ کیا کچھ نہیں کر رہی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ ہیلتھ کا ایگزامپل لے لیں، تو سندھ از دا لیڈنگ پروونس ان ہیلتھ فیسلٹیز میں جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل NICVD ہے، پہلے صرف کراچی میں ہوتا تھا، اب سکھر میں ہے، لاڑکانہ میں ہے، حیدرآباد میں ہے، اور تمام سندھ کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر تک یہ فیسلٹی چلی گئی ہے۔ اور نہ صرف سندھ کے عوام بلکہ بلوچستان، پنجاب، KP کے پورے پاکستان کے لوگوں کو جو ہے نا، وہ ہم ہیلتھ کی فیسلٹیز بہترین انداز میں دے رہے ہیں اور فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ ان کو ایک پیناڈال ٹیبلٹ کی بھی لینے کی ضرورت نہیں پڑ رہی۔ تو یہ تو ہیلتھ کا ہو گیا۔ ابھی آپ نے نہ صرف NICVD بلکہ آپ دیکھیں جو گمبٹ ایک تال کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ اسٹیٹ آف آرٹ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس کا قیام میں عمل میں لا چکا ہے، جو ان کی جو ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے، جو ہارٹ کے وہاں پہ سرجری ہو رہی ہے۔ ابھی تو ریپڈ رسپانس سینٹر بھی وہاں اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ جو روڈ ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں امیڈیٹلی ان کو ایمبولینس کے ذریعے گمبٹ میں پہنچایا جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ گمبٹ کی میں اگر آپ کو مثال دے دوں، تو گمبٹ میں 28% کے لگ بھگ 30% کے لگ بھگ جو ریشو آف پیشنٹس ہیں نا، وہ ادر دین دا سندھ ہے، یعنی پنجاب کے لوگ بہت ہیں۔
تو یہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی حکومت ہم نہ صرف اپنے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بلکہ پورے پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں اپنی گورنمنٹ کا پرٹیکولرلی چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کا بھی مجھے بہت سپورٹ رہی ہے, اور میں جو بھی پروجیکٹ لے کے گیا ہوں, میرا کوئی پروجیکٹ جو ہے نا سی ایم صاحب ریجیکٹ نہیں کیا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے اور پروجیکٹس کر لیں. تو مجھے بڑی ایکسیس بھی ہے چیف منسٹر صاحب سے, منسٹر صاحب سے, چیف سیکرٹری صاحب سے, کہ وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز لائے جس سے ہمارے صوبے کے لوگوں کو ان کی بہتری ہو, ان کی فلاح ہو, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہو, چاہے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو. کیونکہ اس سے پہلے میں سیکرٹری لیبر تھا, تو سندھ گورنمنٹ نے قانون ساز لیبر لیجسلیشن کی ہے. 16 قانون ہم لوگوں نے بنائے تھے اسمبلی سے, اور 16 لاز کے 15 رولز جو ہے نا وہ گورنمنٹ نے ان کو اپروو کیے, نوٹیفائی کیے, جس سے اگر آپ خود دوسرے کسی پروونس سے کمپیئر کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کتنے آگے ہیں لیبر لیجسلیشن میں. اور سب کے سب جو لیجسلیشن ہے وہ ٹرائپارٹائٹ ہوئے ہیں, جس میں امپلائرس کی بھی کنسنٹ تھی, کنسلٹیشن تھا, اور امپلائیز کی بھی تھی, اور گورنمنٹ تو یقیناً تھی. تو ایسا کوئی قانون نہیں تھا جو زبردستی یونیلیٹرلی گورنمنٹ آف سندھ نے کوئی نافذ کیا ہوگا. جتنے بھی لاز بنائے تھے وہ وتھ کنسلٹیشن آپ ٹرائپارٹائٹ کنسرن اسٹیک ہولڈر سے تھی. تو مجھے اوپر سے بالکل فل سپورٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کامیابیاں دی ہیں, اور یہ انشاءاللہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری و ساری رہے گا. سندھ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ سندھ کے عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچایا جائے, ان کی ایجوکیشن بہتر ہو, ان کو صحت کی سہولیات میسر ہو, ان کو پینے کا پانی جو ہے وہ صاف اور ان کو مہیا ہو, اور روڈ انفراسٹرکچر کی سہولتیں ہو, ڈرینیج کا سسٹم بہتر ہو, اور دی لاس کہ یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹیز زیادہ ہو, انڈسٹریلائزیشن ہو, تاکہ سندھ کے جو عوام ہیں نا ان کی معاشی حالت بہتر ہو, اور ان کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز ملے, تاکہ جو ہمارے سندھ کے عوام جو پڑھے لکھے ہیں, جو ہنرمند ہیں, وہ اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا سا اچھا مستقبل سوچ کر رکھیں, کیونکہ اچھا مستقبل ہر ماں باپ کا حق ہوتا ہے. سندھ گورنمنٹ کا جہاں پورے سندھ پر فوکس ہے تو کراچی پر پرٹیکولر ہے, کیونکہ کراچی نہ صرف سندھ بلکہ پورے پاکستان کا ایک دل ہے, اکنامک ہب ہے, کلچر ہب ہے, اور کراچی کی اہمیت کو کوئی بھلا نہیں سکتا. تو کراچی میں جو پچھلے کئی سالوں سے جو گورنمنٹ کا فوکس ہے, جس میں آپ دیکھے ہوں گے کہ کراچی کو پورا ٹرانسفارم کر دیا گیا ہے, چاہے وہ روڈ سیکٹر کو اگر آپ دیکھیں تو شارع فیصل کی ایکسپینشن ہوئی ہے, طارق روڈ کی ایکسپینشن ہوئی ہے, یونیورسٹی روڈ کی ایکسپینشن ہوئی ہے. آپ اگر یہاں سے شارع فیصل جہاں ختم ہوتا ہے ایئرپورٹ سے, ادھر سے آپ اگر آگے جائیں ٹورڈز گگر فاٹک, تو جتنی بھی برجز تھی وہ بن گئی ہیں, روڈ کی کنیکشن بہت بہتر ہو گئی ہے. جو پہلے ٹریفک جام ہوتا تھا کیونکہ وہاں لانڈی کورنگی انڈسٹریل زون ہے, تو اس کی وجہ سے ویسے بہت ٹریفک رہتی ہے, وہاں موبلٹی ہوتی ہے ورکرز کی, ٹرانسپورٹ کی, وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ روڈ بن گیا. اب آپ کو کہیں پہ ٹریفک جام نہیں ملے گا. اس انڈر پاسز سے آپ نے دیکھا ہوگا, ڈرگ روڈ پہ انڈر پاس بن گئے, شاہراہ قادین پہ انڈر پاسز بن گئے. تو پوری کراچی پہ فوکس ہے. آپ صدر میں دیکھیں یا ساؤتھ میں جو روڈ کا جو کنیکشن ہے اس کو بہتر کیا گیا ہے, جو کلفٹن سے آنا جانا ہوتا ہے, ایون جو لیاری کے روڈ سے وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. آپ صدر میں دیکھیں, خود صدر کی جو امپریس مارکیٹ ہے اس کو بہترین کیا گیا ہے. جو پہلے وہ انکروچمنٹ تھی وہ اس کو ریموو کیا گیا ہے. جہانگیر پارک کو بہتر کیا گیا ہے. آپ رات کو اگر کراچی کا نظارہ کریں تو آپ کو وہی جو ایک کراچی سٹی آف لائٹس کہا جاتا تھا, وہ کراچی اب اپنے اس پوزیشن پہ آ گیا ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے کراچی جو 1980 سے پہلے کی کراچی تھی. تو کراچی پر حکومت سندھ کا پورا فوکس ہے کہ کراچی کو اس کی اہمیت کا اس کا حق ملنا چاہیے, جو کہ ان کا حق مل رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ اواری ٹاور کے ساتھ جو میٹروپول ہے وہاں پہ پبلک لائبریری کا قیام ہو گیا ہے. لوگ وہاں جا کے اس لائبریری سے بینیفٹ لے رہے ہیں. پارکس, انڈر گراؤنڈ روڈز, فلائی اوورز کے جال بچھایا گیا ہے, اور یہ ابھی کام جاری اور ساری ہے. تو کراچی کی اہمیت کو ہر گورنمنٹ کی پرائرٹی رہتی ہے. اسی گورنمنٹ کی تو خصوصی طور پر سید مراد علی صاحب کا پورا فوکس ہے کہ کراچی کے روڈوں کو بہتر کیا جائے, کراچی کے پارکس کو بہتر کیا جائے, تو ایک ہیلدی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے پارکس وہ واپس لائی جائیں.